معزز خواتین و حضرات یا عزیزی ناظرین، ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہیں یو پی اردو اکیڈمی کے بہت اہم پروگرام آؤ اردو سیکھیں میں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اور بار بار ہم آپ کو یاد بھی دلاتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں یا اس کو دیکھنے والے سننے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ کر اردو سیکھ سکیں۔ اس سلسلے میں ہمارے بہت سے ٹیچرز نے کوشش کی ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میری جانب سے بھی یہ ایک کوشش ہے جس میں اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ یہ ایپیسوڈ یا یہ قسط کیونکہ عید کے موقع پر پیش کی جا رہی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم آپ سب کو تہہ دل سے عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ میں خود بھی سفر سے آ رہی ہوں، اسی لیے کسی شاعر کا ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں جس نے کیا خوب کہا ہے: آپ سے عشق ہے اس لیے آ گئے، آپ سے عشق ہے اس لیے آ گئے، کون کرتا ہے ورنہ سفر عید میں۔ اب دیکھیے، یہ شوق، آپ کی یہ محبت، آپ کے ڈھیر سارے سوالات مجھے میرے گھر سے آپ تک اس لیے لے کر آ گئے کیونکہ ہمارا ایک تعلق ہے اور وہ تعلق ہے اردو زبان کا، یعنی ہم سیکھ رہے ہیں، ہم اردو زبان و ادب کو اپنے اندر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک پوری تہذیب ہے۔ ایک شاعر نے اور بہت خوب شعر کہا عید کے موقع پر: آپ تشریف لائے تو ایسا لگا، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا، جگمگانے لگے بام و در عید میں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں پڑھا رہی ہوں اردو اور آپ کو اشعار سنا رہی ہوں عید سے ریلیٹڈ، لیکن دیکھیے یہاں میرا مقصد اردو ہی سکھانا ہے کیونکہ مجھے ان اشعار کے ذریعے سے آپ کو اس پوائنٹ پر یا اس نقطے پر لے کر آنا ہے، اس نقطے پر لے کر آنا ہے، اس پوائنٹ پر لے کر آنا ہے کہ جہاں آپ کو میں اردو یا فارسی کا کوئی ایسا لفظ سکھا سکوں کہ جس کے ذریعے سے آپ واقف ہوں کہ آخر شاعر نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ ایک بہت پرانا نغمہ ہے، آپ نے عید کے موقع پر اکثر سنا ہوگا اور میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، پر میری ذاتی رائے ہے یہ ہے کہ اس سے بہتر نغمہ عید پر شاید ہی لکھا گیا ہو۔ تو فلم برسات کا یہ نغمہ ہے جس کو گایا ہے لتا منگیشکر جی نے اور جس کو لکھا ہے مشہور و معروف اردو شاعر ساحر لدھیانوی نے۔ نغمہ ہے: مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا، مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا، کیسی خوشی لے کے آیا چاند عید کا، مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں جو لفظ آیا دید، میں ہندی میں اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ پڑھ پائیں۔ مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا، اردو میں دید اس طرح لکھا ہے، دال یہ زردی دال سکی، یہ کے دو نقطے یہ لگے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دید ہے کیا چیز؟ تو دید اصل میں فارسی لفظ ہے، دیدن، مصدر ہے فارسی کا ایک، یہ ہے دیدن۔ یہ لفظ آیا اردو میں فارسی سے، ہندی میں بھی لکھ رہی ہوں اسی لیے دیدن۔ یہ ورب ہے فارسی کی جس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا، یعنی مجھے تجھے دیکھنے کا بہانہ مل گیا۔ اب دید کے معنی دیکھنا، یعنی اپنے دوست کو دیکھنے کا بہانہ شاعر کو مل گیا۔ تو دیکھیے اس زمانے کا یہ نغمہ کتنا خوبصورت گیت ہے، لیکن اگر آپ اس لفظ پہ غور کریں تو یہ لفظ کہاں سے آیا اور اس لفظ کے معنی کیا ہیں، تو آپ کو نہ صرف یہ کہ اس کا تلفظ ٹھیک رکھنا ہے بلکہ آپ کو اچارن کے علاوہ آپ کو اس کے معنی پر بھی دھیان دینا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو دید لفظ نکلا ہے دیدن سے، دیدن مصدر یا ورب ہے فارسی میں جس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے۔
تو یہاں شاعر جو کہہ رہا ہے کہ عید کا بہت اہم موقع آیا اور اسے اپنے دوست کے دیدار کرنے کا موقع مل گیا. تو دوست کا دیدار ہوا تو وہ بہت خوش ہے اس لیے. تو اب دیکھیے یہ تو ایک لفظ تھا جس کے معنی بتانا میرا مقصد تھا، لیکن میرے لیے پھر میں بار بار ہر ایپیسوڈ میں کہتی بھی ہوں اس بات کو کہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جب میں کچھ چیز پڑھاتی ہوں، کچھ بھی میں یہاں پر پڑھاتی ہوں، تو اس سلسلے میں آپ کے سوالات آتے ہیں. ایک بہت اہم سوال میرے سامنے آیا ہے اور یہ سوال ہے سدیش یادو جی کا. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں جیم اور ہے کا فرق سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے یہ ہے جیم اور یہ ہے. تو سدیش جی ہی نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ اگر اس دونوں الفابیٹس کو لے کے، ان دونوں حرفوں کو لے کے اگر ذرا بھی انہیں یہ لگتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، تو بات کر سکتے ہیں کسی بھی حرف کے لیے، کسی بھی الفابیٹ کے لیے. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جیم جو ہے یہ ہے، اس کے پیٹ میں ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے. ہے کے اوپر یا ہے کے پیٹ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، ہے بالکل خالی ہے. یہ تو ایک بنیادی فرق ہے ان کی شکلوں میں. یعنی آپ دیکھیے جیم کے اندر ایک نقطہ رکھا ہوا ہے بالکل خالی ہے. اور ہم جب ان دونوں کا استعمال کریں گے، جب ہم ان کو شارٹ کرتے ہیں یا مختصر کرتے ہیں، تو اتنا حصہ آتا ہے ان کا. اگر ہم نے لکھا جال، بہت آسان سا لفظ میں لکھ رہی ہوں اسی لیے، اگر ہم نے لکھا جال، پہلے میں اسی لیے ہندی میں لکھ رہی ہوں، تو جیم کو ہم شارٹ کریں گے، اتنا لیں گے جیم، پھر اس میں الف جوڑ دیں گے، اوپر لے گئے تو جیم الف زبر جا، لام ساکن جال. پر اگر ہم نے لکھا حال تو ہم حال لکھیں گے پر کوئی نقطہ نہیں لگائیں گے. ہے کو ہم نے شارٹ کیا، ہے الف زبر ہا، دیکھیے الف لائے اور یہ لام، حال. تو جال اور حال، تو بیسک جو فرق ہے وہ نقطے کا ہے، ڈاٹ کا ہے. اگر آپ نے نقطہ لگایا ہے تو وہ لفظ ہے جیم، اور اگر یہ حرف خالی ہے تو وہ حرف ہے. نقطہ جس پر لگایا وہ حرف ہے جیم، سوری وہ لفظ نہیں بلکہ حرف ہے، الفابیٹ ہے، تو وہ ہے جیم اگر نقطہ لگا ہوا ہے اس کے پیٹ میں. پھر سے دھیان دے لیجئے، اور اگر خالی ہے تو وہ ہے. تو یہ تو سدیش یادو جی کا سوال تھا. اچھا، اور ایک اور چیز جو میرے پاس آئی وہ یہ کہ میں غالب کی غزلیں سمجھاؤں. تو اب ظاہر سی بات ہے ابھی ہم آسان سے مشکل کی طرف آئیں گے. ایک ہمارے جو ایک سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ہمیں غالب کی غزلیں سمجھائیے کیونکہ بڑا مشکل ہے ان کو سمجھنا. تو ہم سمجھائیں گے غالب کی غزلیں بھی، لیکن پہلے لکھنا پڑھنا تو سیکھ جائیں. پہلے ہمیں یہ تو آ جائے کہ کس طریقے سے ہم اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں، اپنی بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال اب ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور اہم بات جو مجھ تک آپ کے ذریعے سے پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ہمیں الفابیٹ پڑھنا سکھا دیتے ہیں، ان کو ملانا اور الگ کرنا سکھا دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی لکھنا نہیں سکھاتا. تو آپ اس طرف آئیے کہ ہم لکھنا سیکھ پائیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو پڑھنا اور لکھنا دونوں سکھائیں. تو جو ایپیسوڈ ہمارے ہو چکے ہیں، مثلا آپ نے پوری اردو حروف تہجی سیکھی، یعنی سارے اردو الفابیٹس آپ سیکھ چکے ہیں، تو ان کے لیے آپ ہمارا پہلا ایپیسوڈ دیکھیے جو مختلف ٹیچرز نے، مختلف اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے. پھر حرفوں کو الگ کرنا، حرفوں کو مختصر کر کے ان کو ملانا، وہ سب آپ وہاں سے سیکھیے. یہاں ہم آپ کو سکھائیں گے چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے. اور اگر چاہے وہ ہماری بات ہو یا پہلے کسی ایپیسوڈ میں بھی آپ کو کوئی بات سمجھ پہ نہیں آتی ہے، تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں لکھ بھی سکتے ہیں اور ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملوں کی طرف. اب دیکھیے ہم الف کو کتنی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے. ہم پہلا الفابیٹ لے رہے ہیں، پہلا حرف لے رہے ہیں الف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف عام طور سے الگ کھڑا رہتا ہے، الگ رہتا ہے. اس کو ہم کہیں مختصر کر کے نہیں لکھتے، اس کو ہم آدھا نہیں کرتے. اب جیسے ہمیں لفظ لکھنا ہے اب، تو ہندی میں ہم لکھیں گے آ با اب.
اردو میں الف بے زبر اب، الف کی ایک شکل تو یہ ہو گئی الف بے زبر اب. اسی طرح سے ان، ہندی میں لکھا ہوا ہے ان. اب دیکھیے آپ نے کہا ہے لکھنا سیکھنا ہے، اس لیے آسان سے پھر ہم مشکل کی طرف آئیں گے. الف نون پیش ان. اب یہاں اردو کی ماترائیں بھی سیکھتے رہیے. یہ زبر ہے، یہ پیش ہے. الف بے زبر اب، الف نون پیش ان. پھر اس کے بعد اس، چھوٹا او سا، اس نے کہا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں تو الف سین پیش اس. پھر اسی طرح سے الف کے اوپر مد بھی لگتا ہے جب ہم آواز کو کھینچتے ہیں. مثلا ہم ہندی میں لکھیں گے آج. اب اردو میں اس کے لیے ہم زبر نہیں لگائیں گے، بلکہ ایک اور شکل ہوتی ہے جو آواز جس کی کھینچتی ہے وہ ہے مد. الف مد زبر آ، جیم ساکن. جیم کے اوپر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی جیم کو ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں، تو یہ یہاں پہ ایک نشان لگا ہوتا ہے جسے ہم جزم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف جو ہے وہ اپنے سے پہلے حرف میں جڑ جائے گا. پر جب ہم بہت پڑھنا سیکھ جاتے ہیں ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کیا بن سکتا ہے. مثلا الف بے زبر اب بن جائے گا، الف نون پیش ان بن جائے گا، تو ہم جزم نہیں لگاتے، ہٹا دیتے ہیں. کوئی اتنا اس کے لیے کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہم ضرور ہی لگائیں. ہمیں ایک اندازہ رہتا ہے کہ اب یہاں ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں. تو الف بے زبر اب، الف نون پیش ان، الف سین پیش اس، اور اس طرح سے الف مد زبر آ، جیم ساکن آج. اب دیکھیے یہاں الف جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے کسی بھی حرف سے. اب کسی بھی حرف کے بعد الف کس طرح آتا ہے یہ دیکھتے ہیں. اب ہم نے لکھا نانا آیا. ہندی میں ہم نے لکھا دیکھیے نانا، ٹھیک، آیا. اردو میں کیسے لکھیں گے؟ اب نون کو مختصر کریں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ سیکھ جائیں گے، ورنہ پھر میں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ نون کو ہم شارٹ کریں گے اس طرح. یہ ہم نے اس کا شوشہ بنایا، اس میں پھر الف لگائیں گے. نون الف زبرنا، نون الف زبرنا، نانا. پھر آیا، الف مد زبر آ، یہ الف زبر یا، آیا. اب دیکھیے یہاں جو ہے نون کو شارٹ کیا، الف سے پہلے آ رہا ہے. اسی طرح سے یہ نون جو ہے الف کے بعد آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کو ہم نے شارٹ کر لیا، اس کے لیے ڈاٹس لگا دیے، اس کی ایک علامت بنا دی، تو یہ کے ساتھ الف جوڑا، تب بھی الف پورا آ رہا ہے. نانا آیا. یہاں آپ کو غور کیا کرنا ہے وہ یہ کہ یہاں جو لفظ آیا نون، ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے مختصر کیا، تبھی ہم لکھنا اور پڑھنا سیکھ پائیں گے. اب ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے ایسے کٹ کر دیا، ہم نے اس کا چھوٹا سا سمبل لیا، یہ نون بن گیا ہمارا. یہ اس کی علامت کہہ لیجیے آپ اس کو، یا اس کا شوشہ اس کو اصل پہ کہا جاتا ہے. ایسے اس میں الف جوڑ دیا، نون الف زبر نا. دیکھیے شروع میں آپ کو، میں اسی لیے بالکل اناڑیوں کی طرح لکھ رہی ہوں کہ شروع میں آپ کو اس طرح سے لکھنا آئے گا. آپ بہت پرفیکٹلی نہیں لکھ پائیں گے، لیکن جب آپ لکھنے لگیں گے تو آپ بہت تیزی سے لکھیں گے. اب ایسے ہی دوسرا لفظ تھا یہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے پھر یہ میں پورا الف کیوں نہیں لگا دیا. تو یہ الف زبر یا ایسے ہم لیں گے تو بڑا عجیب سی اس کی شکل ہو جائے گی، بہت عجیب سا لگے گا. تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ کو ہم اس طرح نہیں لکھتے ہیں، ایسے نہیں لکھتے، بلکہ اس کے لیے ہم نقطے لگاتے ہیں. ہم اس کا سمبل بناتے ہیں یہ ایسے، اور اس کے دو نقطے ہم نیچے لگاتے ہیں. یہ والے آیا، اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ لکھا ہو الف مد زبر آ، یہ الف زبر یا، آیا. نانا آیا. اچھا اسی طرح سے باجا لایا. اب دیکھیے پھر سے باجا، یہ الف کی ہی مختلف شکلیں ہیں. باجا لایا. غور کیجیے گا اردو میں کیسے لکھ رہی ہوں. یہاں پہ ہم نے بے پلس الف پلس جیم پلس الف، باجا. اب باجا کو ہم نے کیسے شارٹ کیا، بے کا سمبل ہم نے بنایا، بے یہ بن گیا. اسی میں ہم پھر لے گئے الف، بے الف زبر با، بے الف زبر با. ہم لکھ رہے ہیں باجا، بے الف زبر با. ایک بار لکھیں گے اس لیے.
بے الف زبر با، پھر ہم نے جیم کو شارٹ کیا، جیم الف زبر جا، باجا. اوپر ایک اور لفظ آیا، آیا یا لایا. لایا کو ہم لکھیں گے، اس میں کتنے حرف آئے؟ لام پلس الف پلس یہ پلس الف. اب سوال یہ ہے کہ ان سب کو ہم کیسے لکھیں گے. تو دیکھیے یہاں میں لکھ رہی ہوں، اسی لیے لام کو ہم نے اس طرح سے لیا، لام الف، الف یہ لائے ہم، لام الف زبر لا، یہ کا سمبل لیا، پھر اسی میں الف لے گئے، یہ الف زبر یا، لایا. باجا لایا، ہم نے یہاں لکھا باجا اور یہاں لکھا لایا. میں ایک بار آپ کو پھر ترتیب سے لکھ کے دکھا دیتی ہوں. باجا لایا، یہ ہوا. اسی طرح سے ایک اور جملہ دیکھ لیجئے کس طرح سے الف کاف کے ساتھ جڑتا ہے. اب کاف کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. کاف آپ نے دیکھا ہی ہوگا، پورا کاف اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ جڑتا ہے دوسرے حرفوں کے ساتھ میں تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے. جیسے ہم لکھ رہے ہیں، بہت آسان لفظ لکھ رہے ہیں، کام. ہم نے ہندی میں لکھا کام. اب اردو میں کام کیسے لکھیں گے؟ کاف پلس الف پلس میم، 3 الفابیٹس اس میں آتے ہیں. اس کو ہم کس طرح سے شارٹ کریں گے؟ تو دیکھیے یہ ہے، کاف کی شکل بدلے گی اس طرح سے، کاف الف زبر کا. یہ اس پہ غور کیجیے گا، میں آپ کو الگ سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کاف میں جب ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہو جاتا ہے. ایک شکل تو اس کی یہ ہے، ایسے لے جائیں گے، کاف الف زبر کا، میم ساکن، کام. تو کاف الف، دیکھیے کاف کس طرح سے بدل رہا ہے، یہ ہے. لیکن اگر ہم لکھیں اس کو اگر ہم لکھ رہے ہیں تو کاف واو زبر کو، یہ دیکھیے شکل بدل گئی. کاف جب مختلف حرفوں میں جڑتا ہے تو اس کی شکل کئی طرح سے بدلتی ہے. ایسے ہی اگر ہم لکھیں کالا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، کالا. اسی طرح سے اگر ہم لکھیں گاف کو بھی، اس طرح سے گاف بھی آ جائے. مثلا ہم لکھیں گانا، گاف الف زبر گا، نون الف زبر نا، گانا. یہ گاف الف زبر گا، نون الف زبر نا، گانا. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کس طرح سے. دیکھیے کبھی الف جو ہے وہ کسی حرف کے بعد جڑتا ہے، کبھی الف جو ہے وہ کسی حرف کے پہلے جڑتا ہے. لیکن آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ الف کہیں بھی اس کو ہم شارٹ نہیں کرتے، اس کو مختصر نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم پورا لکھتے ہیں ہر جگہ. اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں دوسرے حرف پر. اب جیسے ہم لکھتے ہیں، مان لیجئے کہ کچھ حرف ہم اس طرح جوڑتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ اپنی آوازیں الگ الگ نکالتے ہیں بلکہ ان کی شکلیں بھی الگ ہوتی ہیں. مثلا اگر ہم جیم اور بے کو پلس کر کے لکھیں، ہم لکھ رہے ہیں جب، جا با جب، ہندی میں ہم نے لکھا جب. اب اردو میں مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے ہیں کہ جیم لکھ دیں اور اس کے ساتھ بے جوڑ دیں، تو اس کی شکل بڑی خراب سی ہو جائے گی. تو اردو میں ہم چیزوں کو یا حرفوں کو ہم آدھا کر دیتے ہیں بعض کو. لیکن دیکھیے اس میں بھی کئی اصول ہیں. بے اگر آخر میں آ رہی ہے تو وہ پوری لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کہیں بیچ میں آئے گی یا شروع میں آئے گی تو بے مختصر ہوگی یا شارٹ ہو جائے گی. اچھا یہاں پہ جیم مختصر ہوگا، جیم بے زبر جب. اب دیکھیے اب خوبصورت لگتا ہے لکھیں جب. اسی طرح سے اگر ہم لکھیں بارش تو بے الف زبر با. اب دیکھیے یہاں بے کی شکل بدلی، بارش. اسی طرح سے اگر ہم لکھ رہے ہیں، چلیے یہاں پورا بارش لکھی دوں کیونکہ باقی الفابیٹس تو پورے آ رہے ہیں. بارش، بے الف زبر با، رے شین زیر رش. تو یہ ہے ماترائیں، آوازیں نکل رہی ہے با رش، یہ بھی یاد رکھیے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم نے آپ سے کہا کہ آپ لکھیے مل، میل، اب آپ نے لکھا مل، مل. ہم کہتے ہیں نا ہم کسی سے مل کے آ رہے ہیں، تو اردو میں 2 حرف اس میں آئے، میم پلس لام.
اب ہم بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس کو مختصر کریں. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ کو لکھنا مجھ سے سیکھنا ہے تو آپ کو ہمارے پہلے ایپیسوڈ ضرور ریوائز کرنے پڑیں گے, دیکھنے پڑیں گے. تو میم لام زیر مل, میم کو ہم شارٹ کریں گے اتنا اور اس کے نیچے زیر لگا دیں گے اور لام کو اس میں جوڑ دیں گے. اب لام یہاں کیونکہ آخر میں آ رہا ہے اس لیے لام پورا لکھا جائے گا, لیکن اگر لام کہیں بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل بدلتی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے کر کے آپ جو ہیں کچھ حرفوں کو لکھ کر سیکھ سکتے ہیں. اچھا, میری کوشش دیکھیے ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ آپ لوگ یہ سب سیکھتے سیکھتے بور نہ ہو جائیں. اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اشعار کے ذریعے سے یا کہانیوں کے ذریعے سے ہم تھوڑا تھوڑا سیکھیں. تو میں نے کچھ اشعار ہندی میں لکھے اور وہ میں یہاں لکھ رہی ہوں, پھر اس کے بعد اردو میں آپ کو میں ان کو لکھ کر دکھاتی ہوں. تو یہ تو دیکھیے بالکل بنیادی جن کو لکھنا سیکھنا ہے یہ تو ان کے لیے تھا کہ بیچ بیچ میں ہم اس طرح سے لکھنا سیکھتے رہیں گے. لیکن جن کو تھوڑا سا لکھنا آتا ہے ان کے لیے ہے ایک بہت مشہور شعر ہے, حالانکہ مجھے نہیں معلوم وہ کس شاعر کا ہے. عقل آتی ہے بشر کو ٹھوکریں کھانے کے بعد. دیکھیے میں ہندی میں لکھ رہی ہوں اس کو. عقل آتی ہے بشر کو ٹھوکریں کھانے کے بعد. یہ ایک لائن ہے کیونکہ ہمارے پاس جگہ یہاں کم ہے, اس لیے آپ لوگ پلیز اس کو ایک لائن سمجھیے گا. ٹھوکریں کھانے کے بعد. یہ شعر اس لیے ہندی میں لکھا ہے کہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو, اردو لفظ آپ کے دماغ میں جائیں. تو عقل آتی ہے بشر کو ٹھوکریں کھانے کے بعد, رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. گھس جانے کے بعد. اب دیکھیے بہت مشہور اس کا دوسرا مصرع ہے, دوسری لائن جو ہے اس کی بہت مشہور ہے. لیکن اب یہاں آپ کو 2-3 لفظ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ اس کا اچارن بہت اچھا رکھنا ہے بلکہ آپ کو ان کو یاد بھی کر لینا ہے تاکہ آپ کا الفاظ کا ذخیرہ یا آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ بڑھے. عقل آتی ہے بشر کو. اب بشر کے معنی کیا ہے؟ بشر کہتے ہیں انسان کو. عقل آتی ہے بشر کو ٹھوکریں کھانے کے بعد. ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جب ہمیں زندگی میں کہیں ٹھوکر لگتی ہے. بظاہر تو ہم ہکا بکا رہ جاتے ہیں, بڑے ایک دم کہتے ہیں نا غمزدہ ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں سوچتے ہیں کہ ارے ہم نے جو یہ صدمہ اٹھایا یا ہمیں جو یہ پریشانی آئی یا ہم نے جو یہ جدوجہد کی تو اس سے بہت کچھ سیکھا. آپ دیکھیے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ غور کریں دنیا پر, ہمارے آس پاس کے سماج پر, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ یا بہت سے ایسے طالب علم یا ایسے بچے کہ جن کے پاس کوئی سہولت نہیں ہوتی, وہ سڑک پر لیمپ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور بہت ترقی کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مستقل گھستے ہیں پتھر پر اور ان کی قابلیت کا کوئی جواب نہیں ہوتا. کل جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قابلیت ان کے چہرے سے ٹپکتی ہے, اور یہ بالکل سچ بات ہے. ورنہ اگر خدا نے یا بھگوان نے یہ سسٹم نہ رکھا ہوتا تو جتنے دولت والے تھے وہی ٹاپ موسٹ بیٹھے ہوتے. آپ دیکھیے کہ آپ فلم انڈسٹری کو ہی لے لیجئے, جتنی بڑے بڑے سٹارز کی اولاد ہیں ان کے مقابلے میں وہ نیا اسٹوڈنٹ یا وہ نئی ہیرو یا ہیروئن کامیاب ہوتے ہیں کہ جو نئے آئے ہیں پر ان کے اندر صلاحیت ہے, وہ محنت کر کے آئے, وہ چمکتے ہیں اور وہ سپر اسٹار بھی بنتے ہیں. تو یہاں اس شعر میں شاعر جو پیغام دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ عقل آتی ہے بشر کو ٹھوکریں کھانے کے بعد. انسان
جب جدوجہد کرتا ہے، بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے۔ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، حالانکہ آج کل اس پتھر والی ہنا کا تصور، مہندی کا ہنا، مہندی کو کہتے ہیں، وہ ختم ہو چکا ہے، ورنہ پہلے سل بٹے پہ پتیاں توڑ کے مہندی جو ہے وہ پیسی جاتی تھی، اور جب مہندی پیس کے انگلیوں پر یا ہاتھوں پر لگائی جاتی تھی تو اس کا رنگ بہت خوبصورت آتا تھا۔ تو یہاں شاید یہی کہہ رہا ہے، یہاں مراد یہی ہے کہ جب ہم جدوجہد کرتے ہیں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، تب ہم چمکتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو کتنے لفظ یاد رکھنے؟ بشر، اس کو آپ بسر نہیں پڑھیں گے، تلفظ پہ دھیان دیجیے گا۔ خوبصورت زبان کے مالک تبھی ہوں گے جب تلفظ ٹھیک ہوگا۔ بشر، ہنا، 2 لفظ ایسے ہیں، میرے خیال سے باقی لفظ تو آپ کو آتے ہوں گے۔ اب دیکھیے، غزل آپ کو بے حد پسند ہے، اب غزل کبھی مت کہیے گا اس کو۔ ایک اور شعر ہے غزل کا۔ غزل کی خوبی کیا ہے کہ اس میں شاعر بہت بڑی بڑی باتیں 2 مصروں میں، مصرع کسے کہتے ہیں پہلے یہ سیکھ لیجیے۔ مصرع، میم صاد رے عین ہے، میم صاد زیر مس، رے عین زبر را، مصرع۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے، میں اس لیے اس کو ایسے لکھ دیتی ہوں، لائن۔ 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے، آپ کی آسانی کے لیے میں لائن لکھ دیا۔ تو اب 2 مصرے میں یعنی 2 لائن میں یا ایک شعر میں شاعر بہت بڑی باتیں کہہ جاتا ہے، پوری تاریخ بیان کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے ایک بہت اہم شعر ہے، اور شعر بھی کس کا ہے؟ بہت ہمارا پیارا شاعر ہے جگناتھ آزاد۔ وہ کہتے ہیں، آج گاندھی، کل حسین ابن علی، پرسوں مسیح۔ آج گاندھی، کل حسین ابن علی، پرسوں مسیح، ایک قصہ اور کتنی بار دہرانا پڑا۔ یعنی یہ دنیا کا نظام، اس میں ہر نیک انسان کی قربانی، ہمارے دور میں یا ہم سے تھوڑا پہلے گاندھی جی کو اپنی قربانی دینی پڑی، اس سے پہلے حسین ابن علی کو قربان ہونا پڑا، کیونکہ ان کو دنیا کو نیکی کی طرف لے جانا تھا۔ اس سے پہلے مسیح کو سولی چڑھایا گیا۔ تو اب دیکھیے، اگر ان تمام واقعات کو آپ پڑھنا چاہیں تو بہت تفصیل درکار ہے، لیکن شاعر نے ایک مصرے میں 3 تاریخی واقعات کو بیان کر دیا۔ آج گاندھی، کل حسین ابن علی، پرسوں مسیح، ایک قصہ اور کتنی بار دہرانا پڑا۔ اب میں آپ کو اس کو لکھ کے دکھاتی ہوں، یا اس سے آسان والا شعر، چلیے اس کو صرف سمجھ لیجئے۔ ایک بہت آسان شعر میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر آپ کے لیے، ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ کہیں کہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہاں بتانا مقصد یہ تھا کہ غزل جو آپ کی پسندیدہ صنف ہے، کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو درمیان میں اردو شاعری کی اہم اصناف سے بھی میں متعارف کراتی چلوں یا بتاتی چلوں کہ اردو شاعری میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں یا کون کون سی صنف شامل ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہاں ایک بہت آسان سا شعر ہے۔ دکھ جاتا ہے جب دل تو ابل پڑتے ہیں آنسو، یہ آنند نارائن ملا کا شعر ہے۔ دکھ جاتا ہے جب دل تو ابل پڑتے ہیں آنسو، دل دکھتا ہے تبھی تو آنسو نکلتے ہیں، ملا کو دکھاوے کا تڑپنا نہیں آتا۔ اب دیکھیے ایک اور شعر ہے اسی طرح سے، تم اسے شکوہ سمجھ کر کس قدر گھبرا گئے، تم اسے شکوہ سمجھ کر کس قدر گھبرا گئے، بعد مدت کے جو دیکھا تھا تو آنسو آ گئے۔ مطلب ملاقات ہوتی ہے جس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے اب اس کو ایک ہی معنی میں مت لیجیے۔ اردو شاعری یا اردو غزل کے بارے میں ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ بھی ہے کہ اردو میں صرف عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں یا غزل میں صرف عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اردو غزل کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی اردو میں ہر موضوع پر، ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ اشعار ایسے موجود ہیں اور زندگی کے ہر پہلو پر شعر کہے گئے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ اردو غزل کا نام آتے ہی صرف اور صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ بھائی عشق اور محبت کی بات ہوگی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اردو شعراء نے تمام موضوعات پر جو کچھ بھی ہم زندگی میں اپنی دیکھتے ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، زندگی کے تمام موضوعات کو غزل میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ ایک یہ تصور عام ہے کہ غزل اگر ہے تو صرف اور صرف
मोहब्बत और प्रेम और ये सारी बातें होंगी, ऐसा नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत शेर है यहाँ कि भाई ठीक है, दोस्त भी हो सकता है, कोई अजीज भी हो सकता है, कि सवाल ये वो कह रहा है कि तुम इसे शिकवा समझकर किस कदर घबरा गए। मैं लिख रही हूं तुम इसे, अब यहां जो आपको शिकवा, तुम इसे शिकवा समझकर किस कदर घबरा गए। तुम इसे शिकवा समझकर किस कदर घबरा गए, बाद मुद्दत के जो देखा था तो आंसू आ गए। बाद मुद्दत के जो देखा था तो आंसू आ गए। अब देखिए ये 2 लाइन है, इसको 4 लाइन मत समझिएगा। तुम इसे शिकवा समझकर किस कदर घबरा गए, बाद मुद्दत के जो देखा था तो आंसू आ गए। ये 2 लाइन है, ये इस तरह से लिखी जाएंगी क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इसलिए हमने इनको इस तरह लिखा है। तो अब यहाँ मकसद ये है, शिकवा आपको एक लफ्ज़ यानी शिकायत, या आपको याद रखना है कद्र। इस कदर यानी इसका तलफ़ुज़ काफ का आपको हलक से निकालना है। बाद मुद्दत, मुद्दत कहते हैं कि बहुत वक्त के बाद आपको देखा तो आंसू निकल आए। तो ये जो शेर है यहाँ हमने इससे 3 लफ्ज़ सीखे, शिकवा, कदर और मुद्दत। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अशार या किसी भी फिल्मी नगमे की बात अगर की जाए तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप उससे कुछ सीखें, और उससे आप क्योंकि आसानी से सीख सकते हैं। तो अब जब हम मुझसे आप मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो आपको ये तमाम लफ्ज़ याद होने चाहिए, इनका तलफ़ुज़, इनका उच्चारण, इनका प्रोनंसिएशन आपका ठीक होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप जब किसी से बात करते हैं और अगर आपका अंदाज़ अच्छा है, आप खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आपका तलफ़ुज़ ठीक है, आपके अंदर बहुत एतमाद आता है अपनी शख्सियत को लेके, और जो मिलने वाला है वो आपसे फिर यही कहेगा, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स हमें मिलता है, यही हमारी कामयाबी की ज़मानत है और इस प्रोग्राम के बहुत आगे जाने की दलील भी है। बेहद शुक्रिया।